السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی حبیبہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے سے قبل آقائے دو جہاں سرور کون مقام ہونے سے انس و جاں ارواحنا فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی گفتگو میں آپ کے سامنے دیوبندی وہابی اہل حدیث کون ہیں اور ان کے بارے میں علماء اہل سنت والجماعت کا حکم کیا ہے، اس پر کچھ مختصر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ موضوع انتہائی اہم بھی ہے اور پیچیدہ بھی، اور انتہائی جذباتی بھی، اور گاہے بگاہے ایسے موضوعات کے ذریعے سے عوام کو آگاہ کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو پہلے یہ سمجھیں کہ دیوبندی وہابی اہل حدیث کون ہیں۔ 12ویں صدی ہجری میں محمد ابن عبد الوہاب نجد میں پیدا ہو کر اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر انہوں نے اپنے خیالات، عقائد اور نظریات کا اظہار کیا۔ یہ طوفان عرب کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلا، یہاں تک کہ پہلی بار مولوی اسماعیل دہلوی نے دہلی کے اندر محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی کتاب کا ترجمہ اور خلاصہ تقویۃ الایمان کے نام سے کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے صراط مستقیم لکھا، اور بھی کئی کتابیں انہوں نے لکھا۔ ان کتابوں میں اہل سنت والجماعت کے یہاں جو صدیوں سے عقائد اور نظریات چلے آ رہے تھے، ان کو انہوں نے بہت مجروح کیا، اور اہل سنت والجماعت کو مشرک اور بدعتی قرار دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھا۔ ان کے زمانے میں ہی ان کتابوں کی تردید کی گئی، ان کے نظریات کا رد کیا گیا، لیکن ہندوستان میں اب تک جو مسلمان ایک دھاگے سے بندھے ہوئے تھے،
صرف شیعہ اور سنی کا اختلاف تھا، باقی اور کوئی دوسرا اختلاف نہیں تھا۔ اب یہ ایک نیا اختلاف پیدا ہوا، یہ اختلاف آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ دیوبند نام کا ایک شہر یو پی کے اندر ہے، اس شہر میں ایک حاجی صاحب نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا، مگر اس مدرسے پر مولوی قاسم نانوتوی نے غاصبانہ قبضہ کر لیا۔ حاجی صاحب بیچارے سنی آدمی تھے، لیکن مولوی قاسم نانوتوی نے غاصبانہ قبضہ کیا اور پھر وہاں سے ایک نئی شروعات کر کے اسماعیل دہلوی کے نظریات اور عقائد کو دنیا کے سامنے بہت مضبوط طریقے سے پھیلانے کا کام کیا۔ اس لیے جو لوگ وہاں سے فارغ ہوتے رہے ان لوگوں کو دیوبندی کہا گیا، چونکہ وہ مدرسہ دارالعلوم دیوبند شہر کے اندر ہے تو ان کو دیوبندی کہا گیا۔ اسماعیل دہلوی کے ماننے والوں میں دو گروہ ہو گئے، ایک دیوبندی اور دوسرا اہل حدیث۔ بنیادی عقائد دونوں کے ایک ہیں، لیکن کچھ مسائل اور عقائد میں دونوں کے بیچ میں اختلاف ہوا۔ دیوبند والے تقلید کے قائل ہوئے کہ 4 اماموں میں سے کسی ایک امام کی پیروی کرنا ایک عام مسلمان پر واجب ہے، اور اہل حدیث نے تقلید کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ براہ راست قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا، ہمیں امام کی تقلید کی ضرورت نہیں۔ یہ دو الگ الگ گروہ ہو کر کے اپنی اپنی الگ الگ جماعتیں بنا لیے۔ دارالعلوم دیوبند کہ جو علماء فارغ ہوتے رہے اس سے جو متعلق رہے، جو علماء تقویت الایمان صراط مستقیم یعنی اسماعیل دہلوی کی کتابوں سے متاثر ہوتے رہے، انہوں نے اپنی جماعت کو منصوبہ بندی کے ساتھ پھیلانا شروع کیا، تو آگے چل کر کچھ کتابیں لکھی گئیں۔ مثال کے طور پر مولانا قاسم نانوتوی نے ایک کتاب لکھا تحذیر الناس کے نام سے۔ تحذیر الناس نامی کتاب میں انہوں نے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا، جبکہ آقائے دو عالم کا آخری نبی ہونا قرآن پاک میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، اور اب تک صحابہ کے زمانے سے لے کر تمام لوگوں کا اتفاق رہا تھا کہ آقائے دو عالم آخری نبی ہیں ہر لحاظ سے۔ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں چونکہ وقت کم رہتا ہے۔ ہر لحاظ سے وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کسی نبی کا آنا ممکن نہیں ہے۔ پھر ایک کتاب مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا حفظ الایمان کے نام سے۔ حفظ الایمان میں انہوں نے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کو بچے، پاگلوں، جانوروں سے تشبیہ دیا، جبکہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو
غیب کا علم عطائی اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا وہ قرآن، حدیث اور اکابرین امت سے ثابت ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے اہل سنت والجماعت بالخصوص امام احمد رضا نے جو وضاحت فرمایا ہے کہ ما کانا و ما یکون، دنیا میں جب جو کچھ ہو چکا اور جو ہوگا، یعنی ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ سارے علوم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، لیکن اس علم کو مولانا اشرف علی تھانوی نے بچوں، چوپایوں، پاگلوں کے علم سے تشبیہ دیا، جو آقائے کریم کی بڑی توہین تھی۔ پھر ایک کتاب لکھی گئی جس کتاب کا اصل میں مصنف مولانا رشید احمد گنگوہی ہے، لیکن انہوں نے اپنے نام سے چھاپنے کے بجائے اپنے ایک شاگرد مولانا خلیل احمد امبیٹھوی کے نام سے چھاپا، براہین قاطعہ۔ اس کتاب میں انہوں نے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک سے شیطان کے علم کو زیادہ قرار دیا اور یہ کہا کہ شیطان کا علم تو نص سے ثابت ہے، لیکن آقائے دو عالم کا علم نص سے ثابت نہیں ہے۔ ایک چوتھی کتاب لکھی گئی جس کا مصنف مولانا رشید احمد گنگوہی، فتاوی رشیدیہ، اس کتاب میں بھی انہوں نے آقائے دو عالم کی بڑی توہین کی۔ یہ اہم کتابیں ہیں اور یہ اہم نام ہیں، باقی تو پھر اس کے بعد دونوں طرف سے سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں۔ علماء اہل سنت نے ان کتابوں کا رد کیا، جواب لکھا، جواب پر جواب آیا تو پھر اس جواب پر جواب لکھا، یہ سلسلہ طویل ہوتا گیا۔ میں جو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ چار عالم دین، ان کے یہاں مولانا قاسم نانوتوی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا خلیل احمد امبیٹھوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، یہ چار علماء ہندوستان کے اندر، اور ایک عالم جو بنام عالم تھا مرزا غلام احمد قادیانی، قادیان میں، یہ علاقہ آج پاکستان میں ہے، قادیان کے علاقے سے نکلا اور اس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ یہ 5 لوگ، ان 5 لوگوں کے عقائد اور نظریات کا خوب رد ہوا، کئی بار ان کو خطوط لکھے گئے، کئی کتابوں میں ان کے لیے توبہ کرنے، اپنی باتوں سے رجوع کرنے کے لیے درخواستیں کی گئیں، مگر یہ اپنی کتابوں سے نہ رجوع کیے، نہ اپنی عبارتوں سے توبہ کیے، بلکہ اپنی عبارتوں کی تعویل میں انہوں نے اور کتابیں لکھیں۔ ان تعویلات کے ساتھ میں ان کی بات اور پکی ہوتی چلی گئی کہ ان عبارتوں کا جو مفہوم علماء اہل سنت لے رہے ہیں وہ مفہوم ان کے یہاں حقیقت میں ہے، اگرچہ اس کی تعبیر اور تعویل یہ لوگ کچھ اور کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، یہ سلسلہ اتنا آگے بڑھا کہ پھر علماء اسلام کی طرف سے، علماء اہل سنت کی طرف سے ان کے لیے اب ایمان اور عقیدے کی بات کرتے ہوئے ایک فتویٰ جاری کرنا پڑا
کہ آیا یہ لوگ اپنے اپنے عقائد اور نظریات کی روشنی میں اسلام کے دائرے میں رہے یا اسلام کے دائرے سے باہر ہو گئے؟ اس پر جو ہے بڑی جامع کتاب ہے المعتمد المستند اور المعتقد المنتقد اور حسام الحرمین اور صوارم الہندیہ، یہ سب ان علماء کی عبارتوں کے جو احکام ہوتے تھے اور ان عبارتوں کی وجہ سے ان کے لکھنے والوں پر جو احکام ہوتے تھے وہ احکام جاری کیے، یہاں تک کہ عرب کے 33 علماء نے بھی اہل سنت والجماعت کے موقف کو صحیح کہا اور ان 5 علماء کرام کا نام لے کر کہا کہ یہ علماء اپنی عبارتوں کی وجہ سے اسلام کے دائرے سے خارج ہیں، یہ مرتد ہیں، یہ کافر ہیں۔ ان کے عقائد پر واقف ہونے کے بعد اگر کوئی ان کے عقائد کو صحیح کہے گا، ان علماء کو اپنا پیشوا مانے گا، اپنا رہبر و رہنما مانے گا، تو وہ بھی ان کی طرح دائرہ اسلام سے خارج، مرتد اور کافر قرار دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر ان کی عبارتوں پر علم ہونے کے بعد بھی کوئی شک کرے گا تو وہ بھی کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اب ان علماء کے بعد میں یہ سلسلہ بند نہیں ہوا، نہ یہ کتابیں چھپنا بند ہوئیں، نہ خریدنا اور بیچنا بند ہوا، نہ پڑھنا پڑھانا بند ہوا، بلکہ ان کے عقائد کو تسلسل کے ساتھ مدارس سے نکال کر مساجد تک اور مساجد سے عوام کے دلوں تک پہنچانے کا کام کیا گیا، اور یہ پوری طاقت اور منصوبہ بندی کے ساتھ کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج پورے ملک میں نہیں بلکہ بیرون ملک بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ کوئی سنی کہلاتے ہیں، کوئی دیوبندی کہلاتے ہیں، کوئی اہل حدیث کہلاتے ہیں، کوئی اور کچھ کہلاتے ہیں، کوئی اور کچھ کہلاتے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ ایسے حالات میں علماء دیوبند کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان کی وجہ سے جو علماء اہل سنت نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، عوام اہل سنت کو اس پر یقین رکھنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، چونکہ عوام کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے علماء کی باتوں کو مانے اور اسی پر عمل کرے۔ اگر آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ آپ ان عبارات کی تحقیق کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں، تو بخوبی کیجئے، اور اگر یہ صلاحیت نہیں ہے تو علماء اہل سنت نے ان عبارتوں کا جو مفہوم بیان کیا ہے اس مفہوم پر یقین رکھیے اور ان کے لیے جو شرعی حکم بتایا ہے اسی شرعی حکم پر عمل کیجیے۔ بہرحال جب ان علماء کو اور ان کے پیروکاروں کو، پیروکار کون؟ جو لوگ ان علماء کی عبارتوں کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں یا کم از کم سن کر سمجھتے ہیں۔ ایک سمجھنا پڑھ کے ہوتا ہے اور ایک سمجھنا سن کے ہوتا ہے۔ تو جو لوگ سن کر
ان عبارتوں کو صحیح مانتے ہیں، ان کے لکھنے والوں کو صحیح مانتے ہیں، اپنا پیشوا اور مقتدا مانتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بھی وہی حکم ہے جو ان علماء کے بارے میں حکم ہے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب یہ حضرات اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے تو ایک مسلمان کے لیے جو احکامات ہیں اب وہ سارے احکامات ان کے لیے لاگو نہیں ہوں گے۔ مثلاً ایک مسلمان مرد عورت کا آپس میں نکاح ہوتا ہے تو ان دیوبندی علماء کے عقائد جاننے اور ماننے والوں کا کسی سنی مرد یا عورت کے ساتھ میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کو جنازہ پڑھ کر دفن کیا جاتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، تو ان علماء اور ان کے ماننے والوں کا جنازہ پڑھنا، ان کو کفن دفن دینا، ان کے پیچھے نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ علماء دیوبند کے عقائد پر واقف ہونے کے بعد جو ان کو صحیح مانے ان کے ساتھ شادی بیاہ نہیں کر سکتے، سلام دعا نہیں کر سکتے، بیمار ہو جائیں تو عیادت کو نہیں جا سکتے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کے جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور بہت ساری چیزیں یہ ان کے لیے احکام ہیں۔ اب جب یہ حکم علماء دیوبند اور علماء دیوبند کی عبارتوں کو جو سمجھتا ہے ان کے لیے ہے، تو اب یہاں ٹھہریے ذرا کہ اس کی پہچان کیسے کی جائے، اس کی جانچ پڑتال کیسے کی جائے۔ پہچاننے اور جانچ پڑتال کرنے کا راستہ کیا ہے؟ تو راستہ یہ ہے کہ جب کسی آدمی کے بارے میں سوال ہو تو اس آدمی سے بلا واسطہ براہ راست پوچھا جائے کیا تم ان 4 علماء دیوبند جن کو سنی علماء نے کافر و مرتد کہا ہے ان کے عقائد سے واقف ہو، ان عبارتوں سے واقف ہو؟ اگر وہ کہے گا واقف ہے تو پوچھا جائے گا کیا تم ان عبارتوں کو صحیح مانتے ہو؟ اگر وہ کہے گا ہاں صحیح ہے تو کیا تم ان علماء کو اپنا پیشوا اور مقتدا مانتے ہو؟ اگر وہ کہے گا ہاں وہ علماء کو مقتدا اور پیشوا مانتا ہے تو اب ان کے لیے یہ حکم لکھا جائے گا کہ یہ آدمی بھی انہی علماء کی طرح مرتد اور کافر ہے، دائرہ اسلام سے باہر ہے، اس کے ساتھ بھی وہی معاملات ہوگا جو دیوبندی علماء کے لیے معاملات کے بارے میں سنیوں نے لکھا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ٹوپی دیوبند والی پہنتے ہیں، پاجامہ اوپر پہنتے ہیں، مونچھ منڈا لیتے ہیں، نماز دیوبندیوں کے پیچھے پڑھتے ہیں، دیوبندی علماء سے کسی نہ کسی طرح سے وہ قریب رہتے ہیں، لیکن ان کو علماء دیوبند کے عقائد کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے، ان کے بارے میں یقین کے طور پر کچھ پتہ نہیں ہے کہ علماء نے کیا لکھا ہے، علماء کا کیا عقیدہ ہے، اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں۔ بس صرف اتنا ہے
کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے جیسا شکل بنا لیتے ہیں، ان کے جیسا کپڑا پہن لیتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ لیتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جو بظاہر دیوبندی ہے لیکن اگر ان سے پوچھئے تو دیوبند کے عقائد سے وہ بالکل بے خبر ہے، ایسے آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو ایسے آدمی کے بارے میں اگر ہمارے اکابرین علماء امام احمد رضا کی فتاوی رضویہ، مفتی اعظم ہند کے فتاوی مصطفویہ الموت الاحمر اور دوسری کتابیں، شارح بخاری کی کتابیں اور ان کے فتاوے، مفتی عبد المنان بحر العلوم کے فتاوے اور دیگر علماء اہل سنت کی کتابیں اور فتاوے آپ پڑھیں گے تو ان فتاوے اور کتاب کی روشنی میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایسے لوگ مرتد اور کافر نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے بارے میں گمراہ یا گمراہ گر کہہ سکتے ہیں کہ یا تو وہ دین سے بھٹکا ہوا ہے، راستے سے بھٹکا ہوا ہے، یا پھر وہ خود بھی بھٹکا ہوا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھٹکا رہا ہے، جس کو ضال مضل کہتے ہیں، گمراہ گر۔ تو یا تو وہ خود گمراہ ہے یا پھر گمراہ اور گمراہ گر ہے، لیکن گمراہ انسان بھی مسلمان ہے۔ گمراہ مسلمان جب تک اس کی گمراہی کفر کی حد تک نہیں پہنچ جاتی ہے تب تک وہ مسلمان ہے، اور جب تک وہ مسلمان ہے تب تک ان کے ساتھ میں مسلمانوں جیسا کوئی معاملہ اگر کسی نے کیا تو اس معاملہ کرنے والے پر فتویٰ نہیں لگے گا۔ کس طرح کا فتویٰ؟ کہ جیسے دیوبندی جو پکا دیوبندی ہے کہ یا تو ان کے علماء یا ان کے علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے جن کو ان کے عقائد کا پورا علم ہے اور علم ہونے کے باوجود وہ ان کو صحیح مانتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں جو حکم ہے کہ اگر کوئی سنی مسلمان ان کا نکاح پڑھا دے گا، ان کا جنازہ پڑھا دے گا یا ان کے عالموں کے پیچھے نماز پڑھ لے گا تو اس کی دو صورت ہوگی، یا تو ان چیزوں کو وہ سنی مسلمان جائز اور حلال سمجھتا ہے یا ناجائز اور حرام سمجھتا ہے۔ تو اگر کوئی اسے جائز اور حلال سمجھتا ہے تو اس نے ایک حرام اور ناجائز چیز کو جائز اور حلال سمجھا، اس لیے اب یہ سنی مسلمان بھی اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا۔ اب اس کے لیے کہا جائے گا کہ دوبارہ کلمہ پڑھیں، اگر شادی شدہ ہے تو نکاح کریں، اگر وہ کسی سے مرید ہیں تو دوبارہ مرید ہوں، اب وہ ایک نئی زندگی شروع کریں۔ تو یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے کہ وہ علماء جو دیوبندی عقائد میں پکے ہیں یا وہ عوام جو دیوبندی عقائد میں پکے ہیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ وہ کام جو کام کرنا علماء اہل سنت نے حرام لکھا ہے ان کاموں کو حلال سمجھنا، ان کے لیے یہ حکم ہے۔ اور اگر کسی سنی آدمی نے حرام جان کر ان دیوبندیوں کا نکاح پڑھا دیا، جنازہ پڑھا دیا یا جنازے میں ان کے پیچھے نماز پڑھ لیے، یوں ان کے پیچھے حرام سمجھ کر نماز پڑھ لیے،
تو ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن وہ ایک حرام کام کا مرتکب ہوگا، اس کے لیے فاسق ہونے کا حکم لگے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ وہ توبہ کریں۔ کہیں کہیں کہا جائے گا تجدید نکاح کریں، لیکن توبہ بہرحال ان کے اوپر لازم ہے۔ لیکن اگر وہ دیوبندی کا وہ طبقہ نہیں، نیچے والا طبقہ ہے، ان طبقات کے ساتھ میں معاملات کرنا، ان کے ساتھ سلام دعا کرنا، بیمار ہو جائیں تو عیادت کرنا، مر جائیں تو جنازہ پڑھنا، یا ان کو اپنے گھر دعوت دینا یا ان کے گھر دعوت دینا، یہ بھی علماء اہل سنت منع فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا بھی منع ہے، کہ حدیث پاک میں گمراہ لوگوں سے بچنے کا بھی حکم آیا ہے کہ ایاکم و ایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہ ان سے بچو، خود ان سے دور رہو اور ان لوگوں کو اپنے سے دور رکھو کہ وہ کہیں تم کو گمراہ نہ کر دیں، تم کو کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔ لیکن ان کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ کر لیا تو وہ آدمی گنہگار ہوگا، توبہ کہنے کا حکم دیا جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، ہے نا۔ یہ باتیں بڑی باریک ہیں، ان باتوں کو سمجھ کر اگر زندگی گزارے تو آدمی کے لیے کامیابی ہے، لیکن اگر ان باتوں کو سمجھے بنا ہی ہر کسی کے لیے ایک ہی حکم لگا دیا جائے تو ایک ناانصافی ہے۔ لہٰذا ان باتوں پر عمل کی کوشش کیجئے کہ جو حقیقتاً دیوبندی ہے ان کے ساتھ وہ معاملات تو کہیں کفر ہے اور کہیں حرام، اور جو حقیقتاً دیوبندی نہیں خالی صورتاً دیوبندی ہے ان کے ساتھ بھی معاملات کرنے سے بچنے کا حکم ہے، یہاں تک کہ کہیں کہیں اس کے لیے حرام ہونے کا حکم ہوگا، مگر کر لے کوئی جانے انجانے میں تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، وہ مسلمان کہلائے گا، البتہ ان کو توبہ کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ ایسے موقع پر جب کبھی نکاح وغیرہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو عام طور پر ہمارے علماء کے سامنے مجبوری یہ آتی ہے کہ ان کو نکاح کی دعوت ہوتی ہے تو نکاح پڑھانے جانا ہوتا ہے۔ بھئی محلے کا آدمی ہے، کسی کے بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے تو نکاح پڑھانے کے لیے جانا ہے، لیکن اگر نکاح پڑھانے سے پہلے ان سے سوال کیجئے کہ بھئی آپ نے جن سے رشتہ کیا ہے وہ سنی ہے یا دیوبندی، اور دیوبندی ہے تو کیسا والا دیوبندی، تو اب اس طرح سے سوال کرنے پر ایک بدمزگی پھیلتی ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ سوال کرتے بھی ہیں لیکن کبھی کبھی نہیں کر پاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہاں سامنے کچھ الگ نظر آتا ہے۔ تو ایسے معاملات میں کیا کریں؟ بڑے شش و پنج میں پھنس جاتے ہیں۔ اگر ایسے وقت کوئی سنی عالم نکاح کی مجلس میں ہی کسی کے داماد یا کسی کی بیٹی سے سوال جواب شروع کر دے کہ آپ دیوبندی ہیں تو کون سا والا دیوبندی ہیں، یا پھر وہاں سے نکاح پڑھائے بنا واپس چلا آئے، دعوت کھائے بنا اپنے گھر واپس چلا آئے، تو ایسی صورت میں جو ہنگامہ ہوگا اس ہنگامے کا آپ بھی اندازہ نہیں لگا سکتے اور ہم بھی نہیں، اور پورے علاقے میں سنسنی پھیل جائے گی کہ امام صاحب آپ کو ہم نے دعوت دیا تھا نکاح پڑھانے یا ہماری شادی توڑوانے، یا یہ ہنگامہ برپا کرنے، یا یہ اختلاف اور انتشار پیدا کرنے، ہے نا۔ تو ایسے حالات میں آدمی کیا کرے؟
میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر اپنے پریوار کے امین اور ذمہ دار ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی صرف اور صرف سنی مسلمان کے یہاں کیجیے، لیکن اگر آپ نے کسی وجہ سے، آپ کے نزدیک جو بھی وجہ ہو وہ آپ جانتے ہیں، اگر آپ نے کسی دیوبندی وہابی سے رشتہ کیا ہے تو ایسے موقع پر برائے کرم سنی علماء کو نکاح کی دعوت مت دیجیے۔ پھر آپ ان سے کہیے کہ بھائی قاضی آپ لے کے آنا۔ دیوبندی رشتہ دار سے کیا کہیے کہ قاضی آپ لے کے آنا اور اپنے حساب سے نکاح پڑھا کے لے کے جانا۔ آپ دعوت دیں گے، سنی عالم پوچھیں گے، یا وہاں شادی کے ہال میں جا کر اس طرح کی بات کریں گے تو بڑا انتشار اختلاف پیدا ہوگا۔ آپ کو پہلے سے معلوم ہے، آج ہر مسلمان جانتا ہے کہ سنی کون ہے، وہابی کون ہے، دیوبندی کون ہے، اہل حدیث کون ہے، تو آپ اپنے رشتہ دار کے بارے میں اچھا جانتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ نے جان بوجھ کر کنویں میں پڑنے کا ارادہ کر لیا ہے، آپ کو آگ میں کودنے کا ارادہ ہو گیا ہے، تو آپ بخوبی کودیے صاحب۔ بھئی سنی علماء کی ذمہ داری کتنی ہے کہ مسائل بتا کر آپ کو آگاہ کر دے۔ وہ زبردستی آپ کی بیٹی کا رشتہ کہیں سے توڑوائے، کہیں پہ جڑوائے، کہیں بیٹے کا رشتہ توڑوائے جڑوائے، وہ کام ان کا نہیں ہے۔ ان کا کام فقط آپ کو مسئلہ بتانا ہے، اور علماء مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ مسئلے پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے حساب سے اپنا کام کرنا چاہتے ہیں، تو برائے کرم علماء کو اس امتحان میں مت ڈالیے۔ اور اگر سنی علماء کبھی اس امتحان میں پڑھ بھی جاتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ کوئی سنی عالم ایسے نکاح کو یا ایسے جنازے کو یا ایسی باتوں کو حلال نہیں سمجھتے، وہ حرام جان کے کر دیں گے۔ اب اگر وہ کوئی حرام جان کر کسی وہابی کا نکاح پڑھا دیا، دیوبندی کا نکاح پڑھا دیا، یا جنازہ پڑھا دیا، یا پھنس گئے تو ان کے پیچھے جنازہ پڑھ لیا، تو ایسے عالم پر اللہ کے واسطے کفر و ارتداد کا فتویٰ دینے کے بجائے اس عالم کی اصلاح کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ ان کو اگر توبہ لازم ہے توبہ کرنے کا حکم کیجئے۔ بے وجہ ایسے علماء کو اپنے اعتراض کا نشانہ مت بنائیے۔ بھئی ان کے سامنے بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، آپ ہم کو ہی دعوت دیں اور ہم جا کر اس طرح کا اختلاف برپا کر دیں تو کل آ کے آپ ہمارے ساتھ مسجد میں کیا کریں گے؟ آپ پورا محلہ اکٹھا کر لیں گے، انہوں نے ہمارے گھر کی شادی خراب کر دی صاحب، ان کو نکالو مسجد سے صاحب۔ تو بیچارہ کیا کرے؟ یہ پیٹ جو ہے نا بڑا دشمن چیز ہے، ہر کسی کے ساتھ میں ہے نا، وہ آپ کے ساتھ میں بھی ہے، امام کے ساتھ میں بھی ہے، عالم کے ساتھ میں بھی ہے، غیر عالم کے ساتھ میں بھی ہے۔ کوئی نہیں چاہے گا نا کہ اس کی روزی روزگار پہ بات آ جائے، تو آدمی پھنس جاتا ہے تو پڑھا دیتا ہے تو وہ حلال نہیں سمجھے گا۔ اگر وہ عالم ہے تو، اگر عالم نہیں ہے، خالی عالم نما ہے، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، کرتا ہے، لیکن وہ عالم نہیں ہے، تو ان کی بات الگ ہے۔ تو کوئی عالم اگر ایسا کام کر لے تو ان کی محبت سے اصلاح کیجئے، ان کو سمجھائیے، اگر وہ سمجھ جائے تو الحمدللہ، نہیں سمجھے تو کسی بڑے عالم کے پاس جا کر کے بڑے عالم کو بلا لائیے، کہا حضرت آپ ہمارے امام صاحب کو سمجھا دیجئے۔ اگر وہ ان بڑے عالم کی بات مان لیں تو الحمدللہ، نہیں مانے تب تو پھر آپ ہاتھ جوڑ لیجئے کہ صاحب اب آپ مصلی خالی کر دیجئے، ہے نا، کہ ہم نے آپ کو اپنے طور پر سمجھانا چاہا، بڑے عالم کے ذریعے سمجھانا چاہا، پھر بھی اگر آپ حق بات نہیں سمجھتے ہیں تو آپ سے ہاتھ جوڑتے ہیں، صاحب آپ اپنا بندوبست کر لیجئے، ہم اپنا بندوبست کر لیں گے، ہے نا۔ تو جھگڑا جھنجھٹ کرنے سے اچھا مسائل کو باریکی سے سمجھیے، اور ان مسائل کو باریکی سے علماء کے سامنے پیش کیجئے۔ یوں جگہ جگہ بات چیت کر کے علماء کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا مت کیجئے، ایک دوسرے کے خلاف بغض عداوت پیدا مت کیجئے۔
علماء سے محبت رکھیے، ان کی کوئی غلطی ہو جائے تو بند کمرے کے اندر ان کی اصلاح کی کوشش کیجئے، ان کو سمجھائیے، وہ آپ کی بات نہ سمجھیں تو ان کے جو بڑے عالم جن پر وہ بھروسہ کرتے ہیں ان کو لا کے سمجھائیے، اگر وہ سمجھ جاتے ہیں تو الحمدللہ، نہیں تو بند کمرے میں ہاتھ جوڑ کے صاحب آپ اتنے دن کی تنخواہ لیجئے اور چلے جائیے، ہے کہ نہیں؟ تو ہنگامہ کسی طرف سے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور علماء سے بھی گزارش یہ ہے کہ ایسے مسائل کی وجہ سے عوام میں تقریریں کر کے اختلاف پیدا مت کیجیے، مسائل کو سمجھا کے بتائیے، لوگ سمجھیں گے۔ الحمدللہ آج ہر آدمی سمجھدار ہے، لوگ سمجھیں گے۔ آپ ایک دوسرے کے خلاف گروہ بندی مت کیجیے، ٹکراؤ کی صورت مت کیجیے، نمازیوں کو مت بھڑکائیے۔ اگر بات بنتی ہے تو الحمدللہ، نہیں بنتی ہے تو اللہ نے آپ کے لیے 100 دروازے کھول رکھے ہیں، اللہ آپ کو کہیں اور روزی دے گا، آپ کے علم سے کسی اور کو فیض یاب کرے گا، ہے کہ نہیں؟ تو دونوں طرف سے اصلاح کی کوشش کیجئے، اور اگر اس طرح سے کوشش کرے تو بڑی کامیابی ملے گی۔ اہل سنت میں جو آج اختلاف، انتشار اور بھگدڑ مچی ہوئی ہے، یہ نہیں ہوگی۔ اور میں کہتا ہوں ایسا کبھی مت کیجئے کہ آپس میں بھگدڑ مت مچائیے، کہیں مشرب کے نام پہ، کہیں اور کسی کے نام پہ اختلافات کر کر کے اپنے آپس کو برباد مت کیجئے۔ ایک جہت ہو کر، ایک جٹ ہو کر دین کا کام کیجئے۔ کہیں کسی سے بھول ہو جائے تو ان کی اصلاح کی کوشش کیجئے۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، وہ کیسا بھی انسان ہو وہ خطا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان خطا کر جاتا ہے تو ان کی خطا کی اصلاح بھی تو ہے، معافی بھی تو ہے، اللہ معاف فرماتا ہے۔ میرے آقا کا ارشاد ہے، التائب من الذنب الذی کمن لا ذنب لہ کیوم ولدتہ امہ، کہ تو گناہ سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہوتا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اور وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ آج اس کی ماں نے اس کو بے گناہ پیدا کیا ہے۔ تو اگر کوئی توبہ کر لے، اصلاح کر لے تو ان کی توبہ اور اصلاح کو قبول کیجئے۔ پھر توبہ کر لینے والے کے بعد اس کے جگہ جگہ برائی مت کیجئے۔ بھئی ان کا تو نہیں بگڑے گا، لیکن آپ برائی کر کے اپنی زبان خراب کریں گے، اپنے اعمال خراب کریں گے، اپنے لیے گناہ کا راستہ اختیار کریں گے۔ تو ایسا کیوں کریں؟ ہر مسلمان اپنے نفس کو دیکھے، وہ اپنا امین ہے۔ آپ کو آپ کی قبر میں آپ کے سوالات کا جواب دینا ہے، آپ کے اعمال کا حساب دینا ہے، آپ کے بھائی، چچا، خالو کا حساب نہیں دینا ہے، ان کا حساب ان کو دینا ہے، چاہے جائے کہ اور لوگ، ہے کہ نہیں؟ تو ان چیزوں پر عمل کیجئے۔